تو بچوں، آج کا ہمارا سبق بہت مزے کا ہے۔ اس کا نام ہے ہم بنیں گے اچھے شہری۔ ہم ایک کہانی سنیں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو سب تیار ہیں نا؟ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر اور آج ہم مل کر اردو کا ایک بہت ہی دلچسپ سبق پڑھنے والے ہیں۔ اچھا، تو سبق شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے۔ کیا آپ ایک اچھے شہری بننا چاہتے ہیں؟ مجھے تو پکا یقین ہے کہ سب کا جواب جی ہاں ہی ہوگا۔ تو چلیے آج کی کہانی میں یہی پتہ لگاتے ہیں کہ آخر ایک اچھا شہری ہوتا کون ہے اور اس میں ایسی کیا خاص باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے پارک سے۔ اس کہانی میں ایک ہیں حامد صاحب اور ان کے 3 پیارے پیارے بچے ہیں، طیب، فوزیہ اور عافیہ۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن موسم بہت ہی پیارا تھا، بالکل خوشگوار۔ حامد صاحب نے سوچا کہ بھئی ایسے اچھے موسم میں بچوں کو پارک لے کر جانا چاہیے، اور بس وہ تینوں بہن بھائیوں کو لے کر قریبی پارک چلے گئے۔ بچے تو پارک جا کر بہت ہی خوش ہوئے اور خوب مل کر کھیلے۔ لیکن کھیلتے کھیلتے ان بچوں سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ اب یہ کیا غلطی تھی اور انہوں نے اس سے کیا سیکھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب بچے کھیل کر اپنے ابا جان کے پاس واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں بڑے پیارے پیارے رنگ برنگے پھول تھے، مگر یہ دیکھ کر ان کے ابا جان خوش نہیں ہوئے بلکہ تھوڑے پریشان ہو گئے اور بولے، بچوں یہ تم نے کیا کیا؟ پھول توڑنا تو بہت بری بات ہے۔ انہوں نے بچوں کو یاد دلایا کہ پارک میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے۔ اب بچوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، ابا جان ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، ہے نا بچوں والی بات؟ تو اس پر ان کے والد نے انہیں ایک بہت ہی اہم بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود کو پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، اور جب کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی ہمیں غلط کام سے بچنا چاہیے۔ یہی تو ایک اچھی عادت ہوتی ہے۔ ابا جان کی یہ بات سن کر بچوں کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اپنے ابا جان سے معافی مانگی، اور صرف معافی نہیں مانگی بلکہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ اور بچوں یاد رکھنا، یہی ایک اچھے انسان کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ اچھا، اس سارے واقعے کے بعد چھوٹی عافیہ نے اپنے ابا جان سے ایک بہت ہی زبردست سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، ابا جان یہ اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ واہ، کیا سوال ہے نا! تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ابا جان نے اس کا کیا جواب دیا۔ تو حامد صاحب نے بہت پیار سے اور تفصیل سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کی ہر چیز سے پیار کرے، اس کا خیال رکھے اور اس کی حفاظت کرے۔ جیسے ہمارے اسکول ہیں، ہسپتال ہیں، سڑکیں ہیں، پارک ہیں، یہ سب ہم سب کی چیزیں ہیں، ہماری مشترکہ ملکیت۔ تو ان سب کا خیال رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ سنتے ہی فوزیہ فوراً بولی، ابا جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اچھا شہری صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ وہ تو سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے۔ شاباش فوزیہ، بالکل ٹھیک سمجھی۔ جب ہم سب کا بھلا سوچیں گے تبھی ہم سچے اچھے شہری کہلائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اچھے شہری کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں؟ مطلب وہ روزمرہ کی زندگی میں ایسا کیا کرتا ہے جس سے وہ اچھا شہری بنتا ہے؟ چلیں یہ بھی جانتے ہیں۔ فوزیہ کو فوراً اپنی ٹیچر کی بتائی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ ان کی ٹیچر نے سکھایا تھا کہ بہت چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اچھا شہری بناتی ہیں، جیسے کہ اگر کمرے میں کوئی نہ ہو تو بجلی بند کر دو، پانی بہہ رہا ہو تو ٹونٹی بند کر دو، ہے نا؟ کبھی بھی بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرو، پودوں اور پھولوں کو نقصان نہ پہنچاؤ،
اپنے گھر اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھو، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک سے محبت کرو۔ دیکھیں کتنے آسان کام ہے نا، یہی تو اچھے شہری کی پہچان ہے۔ حامد صاحب نے اس میں ایک اور بہت ضروری بات شامل کی۔ انہوں نے بتایا کہ اچھا شہری ہمیشہ قانون کا احترام کرتا ہے، یعنی جو بھی رولز ہوتے ہیں نا ان کو مانتا ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی اصول نہیں توڑتا، جیسے بینک میں لائن لگی ہو، ہسپتال ہو یا بس اسٹیشن، وہ ہر جگہ صبر کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے صفائی کے بارے میں 2 بہت آسان کام بتائے۔ پہلا قدم، ہمیشہ کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالیں، ادھر ادھر نہیں پھینکنا۔ اور دوسرا قدم، اگر گلی میں یا سڑک پر کوئی ایسی چیز نظر آئے جس سے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، جیسے کوئی اینٹ، پتھر یا کانٹا، تو اسے راستے سے ہٹا دیں۔ یہ بھی تو دوسروں کا خیال رکھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ چلیں جی، کہانی تو ہو گئی ختم۔ اب دیکھتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں نے اس کہانی سے کیا کیا سیکھا ہے۔ ہم کچھ اہم باتیں دہرائیں گے اور پھر میں آپ سے کچھ آسان سے سوال بھی پوچھوں گی۔ تیار ہے سب؟ تو آج کے سبق میں ہم نے 3 بہت اہم باتیں سیکھی۔ پہلی کہ ایک اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے۔ دوسری کہ وہ ہمیشہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے۔ اور تیسری کہ ایک اچھا شہری اپنے ملک اور اپنی قوم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ تینوں باتیں یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، تو پہلا سوال آپ سب کے لیے، اچھا شہری کس چیز کا احترام کرتا ہے؟ سوچیں، ابھی ہم نے اس بات کو دہرایا ہے۔ بالکل ٹھیک، شاباش، بہت اچھے۔ اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے۔ چلیں اب اگلا سوال، اچھا شہری کس کے فائدے کے لیے سوچتا ہے؟ کیا وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے یا پھر سب کے بارے میں؟ جی ہاں، بالکل صحیح۔ ایک اچھا شہری ہمیشہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے۔ بہت خوب بچوں۔ کہانی کے آخر میں تینوں بچوں نے مل کر اپنے ابو سے ایک وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا، انشاءاللہ ہم اچھے شہری بنیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے آج ہم سب کو بھی مل کر خود سے یہی وعدہ کرنا چاہیے۔ کریں گے نا سب وعدہ؟ تو میرے پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اب آپ سب کا کام یہ ہے کہ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اس میں جتنی بھی اچھی عادتیں بتائی گئی ہیں ان سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ چلیں اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ایک نئی مزیدار کہانی کے ساتھ پھر سے ملیں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔